دوستوں آج ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آج کا دن مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے۔ تو آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والی بے پناہ دولت ملے گی، آپ لوگوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنا اللہ پاک آپ کو حلال طریقے سے رزق عطا فرما دے گا، 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ اتنا عالیشان وظیفہ ہے۔ بس آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، یہ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کی 13 تاریخ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ رب العالمین کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب کوئی کسی کو اللہ رب العالمین اپنا دوست بنا لے تو دنیا جہان کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ رب العالمین کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک بڑی رات آتی ہے، مقدس رات، جسے شب معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں آج ماہ رجب المرجب کی آپ نے 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن اللہ اکبر کا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر یہ اسم اعظموں میں سے ایک خاص اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے والا اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر چلا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب العالمین کے رحم و کرم پر چلا جائے تو اللہ والوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہر بندہ اس کا احترام اور عزت کرے گا ہی، کیونکہ یہ رب العالمین کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ تو دوستوں آج اللہ اکبر کا یہ عالیشان عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنگوں میں بھی اللہ اکبر کی صدا سے ہی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ رب سے مدد حاصل کرنے کے لیے، یعنی روحانی مدد ہمیں حاصل ہو، اس لیے اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن آپ لوگ بھی اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے اور یہ خاص اور پائیدار عمل کریں گے۔ اللہ والوں اللہ اکبر یہ نماز کا بھی لازمی حصہ ہے، اور جو تکبیر تحریمہ جو شروع ہوتی ہے وہ بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، آذان کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں نماز میں کئی بار اللہ اکبر کہہ کے ہم لوگ اپنی جو ہے وہ کیفیت کو چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں اس کی فضیلت دیکھیں، یوں تو بہت زیادہ ہے، میں اگر بیان کروں تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے آگے بیان کر سکتا ہوں، لیکن اتنا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج ماہ رجب کی جو 13 تاریخ ہے، مولا علی کی ولادت کا بھی دن ہے، اس دن یہ عمل نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اس سے بھی کم میں یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن خود تو آپ لوگ پڑھیں گے، مجھے پتا ہے ویڈیو پر آئے ہیں، خود تو وظیفہ پڑھیں گے، لیکن دوسروں کو بھی بتائیں۔ دیکھیں دوسروں کے لیے آسانی کرنا سیکھیں۔ اور نبی پاک کی ایک بڑی واضح حدیث ہے کہ جو میرا امتی کسی کے آگے سے پتھر ہٹاتا ہے، دیکھیں پتھر ہٹانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ روڈ پہ چلتے ہوئے پتھروں کو لات مار مار کے سائڈ میں کر دیں۔ دیکھیں پتھر ہٹانے کا مطلب کیا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، پتھر اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روڈ پہ پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانے سے بے شک اس کا بھی ثواب ہوتا ہوگا، لیکن جو اس حدیث کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو امتی کے آگوں سے پتھر ہٹاتا ہے مطلب ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں اس طریقے کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ ہمارے سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ والوں کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں، دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو خود بھی اس عمل کو کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 13 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں 13 تاریخ آ جائے جو کہ مولا علی کی جو ہے ولادت کی بھی تاریخ ہے، اگر یہ تاریخ آ جائے 13 اور آپ لوگ پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
ختم ہو جائیں گی۔ اور خدا کی قسم یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے، بہت ہی تیر بہدف ہے۔ اللہ پاک نے آج وہ لمحات آپ کو عطا کرے ہیں کہ اگر آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں لازمی یہ عمل پڑھیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اللہ والوں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے پڑھنا آج ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ اور دوسرے ہفتے کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کی ولادت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں،
یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی روزی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کسی کے گھر میں بے برکتی ہے، بے برکتی سے پریشان ہو گیا ہے۔ اللہ والو جو حاجت ہے، جو مراد ہے آج مانگو، اور مولا علی شیر خدا کے وسیلہ جلیلہ سے مانگو، کیونکہ آج مولا علی کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ والوں آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے شیر کو پیدا کیا، ایسے بہادر کو پیدا کیا جس کی بہادری کا یقین کرے کوئی جواب نہیں، ہر بندہ ان کی بہادری سے لاجواب ہے۔ تو دوستو آپ لوگ بس آج اللہ رب العالمین سے مولا علی شیر خدا کے وسیلے سے مانگیے گا، انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجتوں کو پوری فرما دے گا۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا۔ کوشش کریں گے پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والو یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو، یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔
جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں، آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک نام ہے یا اللہ جو کہ رب کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا نام ہے یا ربنا۔ دوستوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے پکارنے والے، یعنی اے میرے پروردگار۔
دوستوں یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت برا یہ الفاظ ہے، ایسی پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف الفاظ یا کلمات نہیں بلکہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، ہر لمحہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھرا سجدہ ہوتا ہے جو بندہ زبان سے نکال کر سیدھا اللہ کی حضور پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ یا ربنا کہنا ایسا ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور مجبور ہو اگر اپنی ماں کو پکارتا ہے اور ماں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر مہربان ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یا ربنا پڑھنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص بار بار رب کو دل سے پکارے یعنی یا ربنا کہے یعنی اے میرے پروردگار، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں سکون، چہرے پر نور اور زندگی میں اس میں رحمت اترتی چلی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے یعنی اے میرے پروردگار، تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور میں یعنی دربار میں پیش ہوتی ہے اور قبولیت اس کی یقین کرے امکانات سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غم، قرض، بیماری، تنہائی، بے سکونی، جو بھی مشکل ہو، یا ربنا کے تقرار اور دل سے پکارنے سے اللہ پاک غیب سے رستے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس محبت والے انداز سے پڑھنا ہے، کس عاجزی والے انداز سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں، آپ نے دعا ایک بہت ہی اچھے اور محبت والے انداز میں مانگی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ والو وہ ہتھیار ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب لے جاتا ہے، تو لہٰذا دعا بہت ادب کے دائرے میں اور بہت اچھی طریقے سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعائیں قبول ہوں گی۔ رجب کی 13 تاریخ ہے، دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ کوشش کریں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائیں، جو نیک اعمال ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کریں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور مولا علی شیر خدا کی ولادت کا بھی دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ہی دن مولا علی شیر خدا کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ والو، دین اسلام کو بڑی جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی اور آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج اس عمل کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔